پیپرز کی تیاری کرنی ہے، لبوں پر زبان پھیرتے کہا۔ مراد عالم نے بمشکل ہنسی دبائی، یعنی پڑھائی سے زیادہ خوف اب اس کے دل میں مراد عالم کا تھا۔ 2 سال میں جو مراد عالم کی سختی کام نہیں آئی تھی، وہ 2 پل کی جسارتوں نے کر دکھایا تھا۔ تیاری تو تم 2 سال سے کر رہی ہو سہیلے، چلو ایک فائدہ مند ڈیل کرتے ہیں۔ اس کو مزید قریب کرتے مراد نے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور اس کی باہ نے زبردستی اپنے گلے کا ہار بنا لی۔ اب منظر یوں تھا کہ وہ مراد عالم کے پاؤں پر کھڑی کچھ اونچی تھی۔ کھڑا کیا ہونا، اسے تو مراد عالم نے کھڑا کر رکھا تھا اور چہرہ مراد عالم سے کچھ ہی دور تھا۔ سہیلے سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ ڈیل کیسی؟ مراد عالم کی نظروں سے بچنے کی اور فرار کی کوئی اور رائے سے نظر نہیں آ رہی تھی سوائے خود مراد عالم کے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں تھوڑا اسپیس دینا چاہیے، یعنی ابھی پیپرز کی ٹینشن چھوڑ دو، پہلے بچے ہو جائے پھر ان کے ساتھ پیپرز دے دینا۔ اس کی توقع کے عین مطابق سہیلے کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ مراد عالم نے جلدی سے اسے صوفے پہ بٹھایا اور خود پیچھے ہو کے کہیں وہ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ پانی! وہ مراد عالم سے پانی مانگنے گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ مراد عالم جیسے ہی پانی لینے کے لیے مڑا، وہ باتھ روم میں بند ہو گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر مراد عالم پیچھے مڑا تو قہقہے لگا کر ہنسا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی سہیلے؟ ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ ہی وقت دے دیا ہے میں نے تمہیں۔ ہنستے ہوئے ہانک لگائی۔ اندر سہیلے اپنا دل تھام گئی۔ اس کا بدلہ بہت برا لوں گی مراد عالم، دل میں طے کیا، اس بات سے انجان کہ اس کا بدلہ اس کی اپنی زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ لے۔ میں نہیں ملنا چاہتا ان سے، انہوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ میری زندگی میں ناسور بن کے گھل گیا ہے۔ ان کے مظالم میری آنکھوں کے سامنے گھومتے مجھے ملاقات کرتے ہیں کہ میں ان کی اولاد ہوں۔ وہ چلا رہا تھا، کچن کی طرف جاتی انورا ٹھہر گئی۔ نہیں، بلکہ وہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتے، پہلے انہیں میرے سارے سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ مجھے اپنی اور اپنی ماں کی ہر تکلیف کا حساب چاہیے اڈا۔ اسی لمحے وہ سخت جلال میں لگ رہا تھا۔ انورا خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے وہ کس پر غصہ کر رہا تھا، لیکن تکلیف میں لگ رہا تھا۔ مجھے کیا، جو بھی ہو، میں کیوں سوچ رہی ہوں اسے؟ سخت جھنجھلاتے ہوئے خود کو کوسا۔ اسے اب ایمان پر غصہ نہیں آتا تھا، بلکہ خود پر غصہ آتا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ اسے ایمان پر اب غصہ کیوں نہیں آتا۔ انورا، پیکنگ کرو، ہماری آج شام کی فلائٹ ہے۔ وارڈروب کی طرف قدم بڑھاتے یمان نے پھرتی میں کہا کہ انورا حیرت اور سوالیہ نظروں سے یمان کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا کھڑی ہو کر پیکنگ کرو؟ انورا کو اب بھی اپنی جگہ پر کھڑا دیکھ کے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیا مطلب ہے پیکنگ کروں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میں کہیں نہیں جا رہی، بیڈ پر بیٹھتے ہٹ دھرمی سے بولا۔ یمان نے غصے سے اسے گھورا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ انورا اس کی موجودگی کو نظر انداز کیے کمرے سے جانے لگی تھی جب یمان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہم ہنی مون پر لندن جا رہے ہیں۔ اس کے منہ سے لفظ ہنی مون سن کر انورا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا مطلب ہے ہنی مون پر جا رہے ہیں؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں کہیں نہیں جا رہی، بلکہ میں اپنے پاپا کے پاس جا رہی ہوں۔ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ۔ انورا بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یمان نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے ملازمہ کو بلایا اور انورا کے ضروری سامان کی پیکنگ کروائی۔ نو، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ کچھ بول نہیں رہی تو سر چڑھ رہا ہے۔ یمان پر جھنجھلاتے وہ گھر سے باہر نکلنے لگی، لیکن یہ بات بالکل غلط تھی کہ وہ کہہ نہیں رہی تھی۔ وہ تو ہر ممکن کوشش کرتی تھی یمان سے لڑنے کی، لیکن بیان کی طرف سے جوابی کارروائی نہیں ہوتی تھی۔ وہ جب کہتی تھی یمان اسے ہاشم کے پاس لے جاتا تھا۔ وہ چاہتی تھی یمان اسے لڑے جھگڑے، وہ محبت پر یقین نہیں رکھتی تھی، اس لیے اپنے دل میں اٹھتے خیالات کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی، پر اس کا موقع یمان نہیں دے رہا تھا۔
ابھی وہ باہر کے دروازے کی جانب قدم بڑھا ہی رہی تھی جب یمان کی تینوں کتے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ خوف سے چیخ ماری پیچھے ہوئی اور انہیں بھی پیچھے ہونے کا اشارہ کیا کہ حیرت انگیز طور پر وہ اس کی بات مانتے وہ کتے وہیں بیٹھ گئے۔ تم تم اور تم سب کی میں ایسی درگت بناؤں گی کہ تم پانی کو ترسو گے۔ وہ جو بھاگنے کی پر تول رہی تھی، بیان کی بڑی بڑی زبانوں والے کتے کو سامنے قطار سے کھڑے دیکھے غصے سے کہا، لیکن وہ ویسے ہی پرسکون کھڑے اپنے مالک کی بدتمیزی بیوی کو دیکھ رہے تھے، جس کو بمشکل ہی برداشت کرتے تھے۔ ایڈیٹس، کتوں والی حرکتیں مت کرو، انورا نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ کتے ہی ہیں نورمان، پرشوق سا لہجہ۔ انورا غصے سے آنکھیں میچ گئی۔ مجھے اس نام سے مت پکارو ورنہ میں تمہیں جان سے۔ وہ پیچ دکھاتی اسے مارنے کی کوشش میں تھی کہ وہ تینوں کتے غصے سے کاٹنے کو آگے بڑھے۔ یہی لمحہ تھا کہ وہ اچھلتی زبردستی یمان کی باہنوں میں چڑھ گئی۔ ان کو کہو پیچھے ہو، قریب آتے کتے کو دیکھتے کہا۔ پہلے تم میرے تھوڑا اور قریب آؤ، انورا کے دلکش چہرے کو سنجیدگی سے دیکھتے کہا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ دانت پیستے پوچھا۔ میری گود سے اترو، یہ بہانہ صرف نورمان کے لیے ہے، کسی انورا ہاشم کے لیے نہیں، یمان نے نخوت سے کہا۔ انورا لب بھیجتے خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ میں نورمان ہی ہوں، دانت پیستے کہا۔ دین کس می ڈارلنگ، اس کی کمر پر ہاتھ لیتے چہرہ قریب۔ بےہودہ انسان، پیچھے ہٹو، ایک دم غصے سے چلائی۔ اوکے، یمان چھوڑنے لگا تھا کہ وہ مزید اپنی بہانیں اس کے گلے سے پھیرے اس سے لیٹ گئی۔ ایسا مت کرو، یمان نے ہنسی دباتے اس کے ڈرپوک روپ کو دیکھا۔ تم ان میں سے ہو جسے پنگے لینے اور پھر لینے کے دینے کا شوق ہے، چلو شرافت سے کس کرو۔ اس کی ڈیمانڈ پر انہوں نے بسی سے اسے دیکھنے لگی، پھر چور نظروں سے پیچھے کتوں کو دیکھا جن کی توجہ انورا ہی تھی۔ کتے دیکھ رہے ہیں، بے بسی سے کہا۔ یمان اس سے دیکھے گیا۔ کم آن نورمان، جھنجھلا کر اس کو کمر کو جھٹکا دیا۔ پہلے اپنے کتوں کو بولو آنکھیں بند کریں۔ اس کی شرط پر یمان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ٹرن اراؤنڈ ٹائگرز، یمان نے ہنستے ہوئے حکم دیا، جبکہ اس کے حکم پر انورا کی آنکھیں پھیل گئیں کہ وہ سب واقعی پلٹ گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے یمان کو دیکھنے لگی جو اب فتح یابی سے دیکھتے اسے کچھ جتا رہا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، کہتے ساتھ انورا اس کے چہرے کے قریب جھکی۔ یمان جو اس کے قریب آنے سے سکون سے آنکھیں بند کر گیا تھا، انورا نے ایک مسکراتی نظر اس کی بند آنکھوں پر ڈالی اور زور سے اس کے کان میں چلائی کہ یمان پکڑ کر ڈھیلی ہوئی اور وہ نیچے اترتی کمرے میں بھاگ گئی۔ چالاک لومڑی، ہنستے ہوئے یمان نے ایک زوردار سیٹی بجائی، جسے سنتے اس کے تینوں کتے اس کی ٹانگوں میں لوٹنے لگے۔ یہ زبردستی ہنی مون ہے یمان، میں بتا رہی ہوں، میں تمہاری زندگی حرام کر دوں گی، تم پچھتاؤ گے مجھے ساتھ لے جانے پر۔ پلین میں بیٹھتے ہی غصے سے یمان کو جتایا۔ تم پر سب معاف ہے انورا، جیسے چاہو ویسے کرو، میں بھی تمہارا ہی ہوں، بس میری عزت سے مت کھیلنا کبھی، باقی سب برداشت ہے۔ میگزین اٹھاتے وہ بات کو مختصر کر گیا کیونکہ اس کا ذہن ابھی کسی اور جانب الجھا تھا۔ کتنے دن کی ٹرپ ہے ہماری؟ کافی دیر وہ کوپ سے بیان کے ہاتھ میں پکڑی میگزین کو دیکھتی رہی، پھر غراتے ہوئے یمان کے ہاتھ سے میگزین چھینتے سوال پوچھا۔ 3 دن کا ہے انورا، اب میگزین دو۔ جواباً انورا نے میگزین دور کر دی۔ تم مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے جا رہے ہو یمان، تو تمہارا فرض ہے تم مجھے انٹرٹین کرو۔ میگزین ایئر ہوسٹس کے حوالے کر کے جتایا۔ یمان نے نفی میں سر ہلایا تو انکار کرتے کرتے آخر محترمہ اس کی توجہ کی طلبگار ہو ہی گئی تھیں۔ تو تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے کیا میں بیلی ڈانس کروں؟ یمان کے پوچھنے پر وہ زور سے ہنسی کہ قریب کے کچھ لوگ اس کی ہنسی پر متوجہ بھی ہوئے۔ یمان محبوب سا
اس کی کھنکی ہنسی دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار اس نے انورا کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گئی، شاید اپنے خول میں سمٹ گئی تھی۔ یمان نے بھی مزید کچھ نہ کہا۔ تمام راستہ ان کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ سب جانتے تھے کہ زہلے کا دماغ پڑھائی کے علاوہ ہر چیز میں چلتا ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی، اس نے اس جگہ اپنے اور مراد عالم کے علاوہ صرف چوہوں کو ہی دیکھا تھا، جو شاید یہاں کھانے کی تلاش میں آتے تھے۔ آج ان چوہوں سے مدد کی طلب تھی، جو بھی ہر جگہ بوتلوں کو کچھ اس حساب سے کاٹ کر اس میں کھانے کی چیز رکھی تھی کہ اگر چوہا اندر جائے تو باہر نہ نکل سکے۔ مراد عالم کو شام گئے لوٹنا تھا، جب تک اسے امید تھی اپنے کام میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور ہوا بھی کچھ یوں نہیں کہ مراد عالم کے آنے سے پہلے 5 بوتلوں میں سے 3 میں چوہے پھنس چکے تھے۔ لاکھ ڈر لگنے کے باوجود ان کو احتیاط سے ایک ڈبے میں بند کیا اور مراد عالم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ کان کے پیچھے بال رستی شاطرانہ مسکراہٹ سجائے اس نے ایک نظر اس کے سلیقے سے سیٹ کمرے کو دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا ڈبہ بیڈ کے اوپر رکھا۔ وہ مراد عالم کا کمرہ تھا۔ فی الحال مراد عالم نے اسے خود سے الگ کمرے میں رکھا تھا۔ مجھ سے نکاح کیا ہے نا تم نے، تو اب تم اس لمحے کو پچھتاؤ گے جس میں تم نے مجھے نکاح میں قبول کیا۔ یشم جیسے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا دیا۔ جامنی رنگ کے سادے سے لباس میں بالکل سادہ سی وہ کسی کو بھی چاروں شانے چت کر سکتی تھی۔ مراد عالم کے پرنفاست سے سیٹ کی کمفرٹر کو کھولا اور ایک بٹ ہٹاتے کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ ڈبہ کمفرٹر پر الٹا اور کمفرٹر واپس لپیٹ دیا۔ یہ کرتے اس کی جان خود حلق میں آ گئی تھی کہ اس ڈبے میں 4 چوہے تھے۔ اس کی سفید رنگت سرخ ہو چکی تھی اور دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا تھا۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس نے گہرے سانس لیے، پھر گہرا مسکرائی۔ بہت شوق ہے نا اپنا چھچورا رومانس چھاڑنے کی؟ رات یہ چوہے تمہارے ارمان پورے کریں گے۔ مراد عالم کی شہرت پر لب رکھنے والی حرکت پر غصے اور شرم سے سرخ خود سے مخاطب ہوئی اور کمفرٹر کو اچھی طرح لپیٹ دیا کہ چوہے باہر نہ نکل سکیں۔ اپنے کارنامے پر مسکراتی وہ ڈبہ لیے کمرے سے باہر نکل گئی، اس بات سے انجان کہ رات مراد عالم کے ارمان تو پورے ہوں گے، لیکن اس کا ہر جانا اس کی سوچ سے اوپر تھا۔ ساری کئی بوتلیں ڈسٹ بن کی نظر کرتی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور باہر ایک کاغذ پر "میں پڑھ رہی ہوں، مہربانی کر کے ڈسٹرب نہ کریں" لکھ کر دروازے پر چپکا دیا اور سکون سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کھانا وہ اپنا پہلے ہی کمرے میں لا چکی تھی۔ شام کا وقت ہوا تھا تو مراد عالم کی گاڑی کی آواز آئی۔ ڈر کر وہ اچانک بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن پھر یاد آیا دروازہ اندر سے لاکڈ ہے۔ تبھی سکون سے چاولوں کی پلیٹ اٹھاتی گود میں رکھی اور مزے سے کھانے لگی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ مراد عالم اس کے کمرے کے دروازے پر ٹھہرا ہے، لیکن پھر مراد عالم آگے بڑھ گیا۔ رات جیسے جیسے گزرنے لگی، زہلے کا سکون بڑھنے لگا، لیکن مراد عالم کی اب تک کوئی آواز نہیں آئی تھی، نہ چلانے کی، نہ ہی کوئی دوسری آواز۔ وہ چوہے زہریلے تو نہیں تھے؟ اگر مراد عالم کو کچھ ہو گیا تو میں گھر کیسے جاؤں گی؟ پریشانی سے سوچتی وہ کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول کر مراد عالم کے کمرے کی طرف چل گئی۔ دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ اندر جھانکا تو مراد عالم اوندے منہ بیڈ پر لیٹا تھا اور کمفرٹر آدھے جسم پر تھا۔ مراد عالم مر گئے؟ خوف سے اس کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ وہ بھاگتی ہوئی مراد عالم کے پاس گئی اور نیچے جھکتے مراد عالم کی دھڑکن سننا چاہتی تھی، جب اچانک سے مراد عالم نے اسے اپنے پاس کھینچا۔ وہ کسی کٹی ٹہنی کی طرح مراد عالم کے بازو میں سما گئی۔ چھوڑیں مراد عالم، آپ اتنے چپکو کیوں ہیں؟ کوف سے کہا۔ اب اسے مراد عالم کا یوں گری لگانا معیوب نہیں لگتا تھا کہ اب عادت ہونے لگی تھی مراد عالم کی قربت کی۔ وہ چوہے زہریلے تھے زہلے، جھوٹ کہا جس کے منہ سے چوہوں کا سن کر زہلے کا رنگ بدلا۔ کون سے چوہے مراد عالم؟ لہجہ مضبوط کرتے پوچھا۔ انداز صاف مکرنے والا تھا۔
اس کی شاطرانہ ادا پر مراد عالم مسکرایا۔ تمہاری محبت کے جوئے ذیلے جو میرے دل کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہے ہیں، شرارت سے کہا۔ سہلے کو اچانک گھبراہٹ ہونے لگی۔ تو دور رہے مجھ سے مراد عالم۔ وہ اپنا آپ چھڑاتی بیڈ سے اترنے لگی تھی جب مراد عالم نے پکارا، سہلے۔ مراد عالم نے اسے اپنے قریب کرتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی اور اس کے گرد تنگ حصار کھینچ دیا۔ میری ہو جاؤ۔ مخمور لہجہ سہلے کا دل دھڑکا گیا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ نکاح کر تو چکے ہیں آپ، وہ بولی تو مراد نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس پر گہرے سائے کی طرح حاوی ہوا۔ صرف نام سے نہیں سہلے، ہر طرح سے مراد عالم کی ہو جاؤ، کہ کوئی تمہیں دیکھے تو تمہاری حیا میں مراد عالم نظر آئے، تمہارے وجود سے مراد عالم کی خوشبو آئے، کوئی دو پاس سے گزرے تو پہچانے کہ تم مراد عالم کے رنگ میں رنگی ہو۔ اس کی ناک سے اپنی ناک کا ٹکراؤ کرتے اس کی چھوٹی سی ناک کو لبوں سے چھوا۔ مجھے وقت دیں مراد عالم۔ گھبراہٹ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وقت کیا، پورا کا پورا مراد عالم تمہارا ہے سہلے، لیکن تمہیں بھی مراد عالم کا ہونا پڑے گا۔ اگلے لمحے اس کی جسارت سہلے کے اعصاب جھنجھوڑ گئی۔ مراد، وہ لب کھولنے لگی تھی کہ جب مراد عالم نے اس کے الفاظ چھین لیے۔ مراد عالم نے اسے خود میں سماتے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ مچلتی تڑپتی اس کا یہ بانوں کا حصار توڑ دینا چاہتی تھی، مگر وہ کسی گہری گھٹا سا اس کے نازک وضو پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد کمرے میں کوئی آواز نہ گونجی۔ رات قطرہ قطرہ گزر گئی اور مراد عالم نے اس کو پل پل کرتے مکمل خود میں سمیٹ لیا۔ اس کے باوجود ایک لمحے کو سہلے کی آنکھوں نے برسنے کا فعل نہ چھوڑا تھا۔ بے شک مراد عالم نرم رہا تھا، لیکن اس کا دل اب تک مراد عالم کو اس حیثیت سے قبول نہیں کر سکا تھا۔ اس کی قربت جان لیوا تھی جو بمشکل ہی اس نازک جان نے برداشت کی۔ مراد عالم نے پور پور سے اپنی محبت کی بارش میں بھگو دیا۔ وہ جانتی تھی یامان یہاں ہنی مون پر نہیں، کسی خاص مقصد سے آیا تھا، اور یہی بات اسے زیادہ کھٹک رہی تھی کہ یامان نے ایسا کون سا ضروری کام کرنے یہاں آیا ہے جو اتنا چھپ کر رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں یامان کا نظر انداز کرنا بھی کھٹک رہا تھا کہ وہ کچھ الجھا سا خود میں مگن تھا۔ ابھی بھی اسے ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں کھڑا کیے خود نہ جانے کہاں غائب تھا۔ ہیلو، میں پیچھے سے جانی پہچانی آواز پر پڑ لی تو مقابل کو دیکھتے ہی پہچان گئی کہ وہی شخص تھا جس نے اس دن دلدل میں انورا کی گاڑی جانے سے بچائی تھی۔ سرفراز، انورا نے پہچانتے نام لیا تو وہ ہنستے مسکرانے لگا۔ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کو میں یاد ہوں۔ اسی دن کی طرح لوفرانہ انداز تھا۔ انورا کو اس کے بولنے کے انداز سے شدید کوفت محسوس ہوئی۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، میں آئی ہیلپ؟ اس کا کہنا تھا کہ انورا نے سر تپیر سے دیکھا اور نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ انداز صاف نظر انداز کرنے والا تھا۔ میں بہت شدت سے دعا کر رہا تھا انورا کہ آپ سے ایک بار ملاقات ہو جائے، لیکن مجھے ایمرجنسی میں لندن آنا پڑا۔ سرفراز کے منہ سے اپنا نام سنتے وہ بری طرح کھٹکی تھی۔ آپ ہیں کون؟ بے وجہ گلے پڑ رہے ہیں؟ وہ سختی سے جھنجھلائی۔ یامان پر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ وہ بے شرم انسان کیسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا سرفراز اس کا نام کیوں اور کیسے جانتا ہے، اسے بالکل علم نہیں تھا۔ جب اسے یامان آتا دکھائی دیا، کچھ سوچتے وہ سرفراز کی جانب مڑی۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ مسکرا کر پوچھا۔ سرفراز جو اس کے بیگ کی تصویر کلک کر رہا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ کیا ہم دوست ہو سکتے ہیں، میرا مطلب تھا ساتھ ایک کپ کافی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پرومس۔ کہتے ساتھ اس نے انورا کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ پہلے وہ ناگواری سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی، پھر احساس ہوا یامان کی توجہ یہیں ہوگی تو فوراً سے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی نظر انورا پر پڑتی ٹھہر گئی تھی، لیکن اس کا ہاتھ برہان سرفراز کے ہاتھوں میں دیکھتے تن بدن میں شعلے بھڑک گئے تھے۔
لیکن پھر وہ مسکراتا ہوا پرسکون چال چلتا آگے بڑھا اور ان دونوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کو دیکھ کر ایک پل کو انورا گھبرا گئی تھی، لیکن پھر اس نے یامان کو جلانے کی غرض سے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا، لیکن پھر یامان کی آنکھوں میں وارننگ دے کے نہ جانے کس ڈر کے تحت اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن شاید اب برہان کا ارادہ ہاتھ چھوڑنے کا نہیں تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، انورا نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر ابھی جملہ بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ کچھ طوفانی سا ہوا۔ اس کا ہاتھ انورا سے چھوٹے یامان کے ہاتھ میں آ گیا اور پھر چٹ کی آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ کی بڑی چٹنی وہیں برہان کے ساتھ انورا کی چیخیں بلند ہوئیں، لیکن وہ بغیر جگہ کا لحاظ کیے انورا کا بازو تھام چکا تھا۔ یامان کا جلال دیکھ کر انورا کو یقین ہو چلا تھا وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے پھر بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ وہاں کھڑے خاموش تماشائی میں سے ایک ہی ہمت نہ تھی وہ یامان منید کو روک دے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ روتے ہوئے یکدم چیخی تو یامان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کیا۔ میرا دل اس وقت کر رہا ہے تمہارے وجود سے چھری کھینچ لوں۔ میں نے کہا تھا نورا، یامان منید سب برداشت ہے، تم پر میرا قتل بھی معاف، لیکن عزت کے ساتھ کھیلنے کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی میری جان۔ اگر خاموشی سے سزا قبول کر لو گی تو کچھ رعایت کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ بازو پر پکڑ اس قدر سخت تھی انورا کو اپنی ہڈی ٹوٹنے کا ڈر تھا۔ تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے یامان، وہ روتے ہوئے بولی۔ انورا کو اس لمحے کسی کی پرواہ نہیں تھی، فکر تھی تو صرف اپنی کہ اب یامان اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس بات کا سوال میں تم سے کمرے میں پہنچ کر کروں گا اور پھر تفصیلی تم مجھے بتانا۔ بے فکر رہو، ہنی مون پر آئے ہیں، اتنی بھی بری سزا نہیں دوں گا۔ غراتے ہوئے اس نے بنا کسی کی پرواہ کیا اسے اپنے بازو میں بلند کیا کہ انورا نے اس ڈر سے اس کی شرط دبوچ دے آنکھیں موند لیں کہ وہ اسے اوپر سے لے کر نیچے نہ پھینک دے۔ وہ گہری نیند میں تھا جب تکیے کے نیچے رکھا موبائل مستقل وائبریٹ کرنے لگا۔ نیند میں ڈوبی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے مراد عالم نے اپنا فون ٹٹولنا چاہا جب کسی وجود سے ہاتھ ٹکرایا۔ غور سے دیکھا تو زحلے اس کی شرٹ میں اس کے پاس ٹوٹی بھیڑی حالت میں سو رہی تھی۔ مراد عالم کی نیند کا خمار جانے لگا، دھیرے سے زحلے کو اپنے قریب کیا اور اس کا چہرہ بازو پر رکھتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ رات اس کی روتی ہوئی آواز مراد عالم نظر انداز کر گیا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھ کر دل شکایت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے اوپر کے سوجے پپوٹے جنہیں مراد عالم نے لبوں سے چھو لیا تھا، جیسے نازک کانچ کی گڑیا کی مانند زحلے کو سمیٹتے آنکھیں موند لیں۔ میری زندگی بن گئی ہو تم زحلے، رات تم نے میری ذات کو مکمل کر دیا ہے، میرے وجود میں سمیٹتے تم نے میری زندگی کو مہکا دیا ہے۔ سر کو چومتے مسرور انداز میں بوسہ دیا اور آنکھیں موند گیا۔ جلد ہی مراد عالم بھی واپس گہری نیند میں جا چکا تھا اور زحلے اس کی پناہوں میں مزید پرسکون ہو گئی تھی۔ جھٹکے سے انورا کو بیڈ پر پٹختے یامان نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور ارونا کی جانب بڑھا، جبکہ انورا تیزی سے بیڈ اترتی بیڈ کے نیچے جا گھسی۔ یامان حیرت و صدمے سے اس کی یہ حرکت دیکھے گیا کہ آخر اس نے یہ حرکت کیا کی تھی۔ یہ کیا بچپنا ہے نورا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو یا مجھے کر رہی ہو؟ باہر نکلو، یہ کیسی بچوں والی حرکت ہے؟ کیا تم مجھ سے ڈر کر چھپی ہو؟ وہ بھی بیڈ کے نیچے؟ یامان کے چلانے پر وہ بیڈ کے نیچے سے باہر نکلے تو یامان کی آنکھیں مزید حیرت و صدمے سے پھیل گئیں کہ اس کے ہاتھ میں پتلا ڈنڈا تھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میں تم سے ڈر کر چھپوں گی؟ میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے ہوں مسٹر یامان، میں پہلے ہی جانتی تھی تم مجھے اتنی دور لا ہی صرف اس لیے رہے ہو تاکہ مجھ سے اپنے سارے حساب بے باک کر سکو، بدلہ لے سکو۔ ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، یہ ہے تمہاری اصلیت، اتر گیا تمہاری شرافت کا لبادہ۔
میں بھی یہی سوچوں کہ آخر جب شادی انتقام کے لیے کی تھی تو اتنے اچھے کیوں بن رہے ہو؟ ڈنڈا سنبھالتے وہ بنا رکے ایک ہی لے میں بول گئی، جبکہ یمان بنا نہ سمجھی سے اسے سننے لگا۔ تمہارا دماغ درست ہے نورا؟ یمان نے غصے سے پوچھا، پوچھتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ہاں بالکل درست ہے، میں تم سے ڈرتی نہیں، جب بھی کل ہی اسی ڈنڈے کا انتظام کر لیا تھا۔ یمان کو قریب آتے دیکھ کے وہ خود بخود قدم پیچھے لینے لگی۔ اسے شدید گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ باہر جو حرکت وہ کر چکی تھی اس کا سنگین انجام نہ ہو۔ البتہ دل سکون اور خوش ضرور ملی تھی کہ یمان کوئی شریف نہیں بلکہ اس کی سوچ کے مطابق ناٹک ہی کر رہا تھا، محبت کا ناٹک۔ میرے پاس مت آؤ یمان، میں سچ میں ڈنڈا مار دوں گی۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر تھا اور انورا کے پاس پیچھے ہونے کی جگہ ختم ہو گئی تھی، جبھی بہت اچانک اس نے ڈنڈا یمان کے سر پر مارا۔ اس کی حرکت پر صدمے سے ایک طرف ہوتے اچانک یمان نے ڈنڈا کھینچ کر دور پھینکا اور اس سے پہلے انورا بھاگتی کمر سے پکڑ کر اسے دیوار سے پن کیا۔ ہاں تو محترمہ، اب تمہاری سزا گئی ہوگی، پہلے سزا کے طور پر مجھے یہاں، گال کو نرمی سے سہلاتے گال کی طرف اشارے کیا، یہاں کس چاہیے تھا؟ اب تم نے تشدد کی کوشش کی تو اب سزا بڑھ گئی ہے، اب یہاں کس چاہیے؟ ہونٹوں پر انگلی رکھتے کہا کہ انورا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم اس سزا کی بات کر رہے تھے؟ بے یقینی سے پوچھتے وہ یمان کو مسکراتے ہوئے دیکھے گئی۔ ہاں، سزا تو تمہارے لیے ہے، میرے لیے تو جزا ہے۔ تم کیا سمجھتی میں ہاتھ اٹھاؤں گا؟ اس کی سوچ پر یمان نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے پاپا نے کہا تھا کہ محبت جتانی نہیں پڑتی، اپنا آپ خود ظاہر کرتی ہے کہ اظہار کی ضرورت نہیں، پر شاید ہمارے رشتے کے درمیان محبت نہیں مہک سکے۔ افسردگی سے بولتا وہ پیچھے ہٹنے لگا جب انورا نے اچانک اس کا گریبان تھاما۔ وہ اب تک یمان کے بدلنے پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اب تم سزا، وہ بول ہی رہی تھی جب یمان کا فون بجا۔ انورا کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے اس نے فون کان سے لگایا۔ اس کے تاثرات اچانک بالکل سخت ہو گئے تھے۔ وہ الٹی قدم پیچھے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ انورا اپنا پل میں ویران ہوتا کمرہ دیکھنے لگی کہ محبت واقعی مہک رہی تھی، اور یہ بات یمان بھی جان جاتا اگر کچھ پل اور ٹھہرتا۔ اس کا دل شدت سے چاہتا کہ وہ یمان کے چہرے کو لبوں سے چھو لے اور ابھی بے اختیار ہوتے وہ یہ عمل کر گزرتی، پر اچانک نہ جانے کس کی کال تھی کہ وہ فوراً چلا گیا تھا۔ کون ہے یمان جس سے تم یوں نفرت کا اظہار کر رہے ہو اور اس کے لیے ایک ہی دن میں لندن آ گئے؟ پرسوچ انداز میں بیڈ پر بیٹھی، پھر کچھ سوچتے دوپٹہ درست کرتی روم سے باہر نکل گئی۔ نیچے ہوٹل کے پول ایریا میں آئی تو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، آسمان سرمئی ہو گیا تھا۔ وہ وہیں ایک بینچ پر بیٹھی سب دیکھنے لگی اور وقت گزرنے لگا، علم ہی نہ ہوا۔ رات کے 9 بجے اسے ہوش آیا کہ یمان کمرے میں آ گیا ہوگا اور اس کی غیر موجودگی کو لے کر غصہ ہوگا۔ اس کو یمان کے غصے کی پرواہ ہو رہی تھی، اس بات سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ واپس اپنے کمرے میں کی جانب جاتے اسے یوں لگا جیسے یمان اوپر سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے قدم اس جانب بڑھا دیے۔ پیچھے پیچھے جاتے اچانک یمان تو غائب ہو گیا، پر انورا کو شدید تجسس نے گھیر لیا۔ وہ آگے جاتے کمروں میں جھانک بھی رہی تھی جن کا دروازہ کھلا تھا، جب ایک دروازے پر اس کی نظر پتھرا گئی۔ اندر بیڈ بالکل سامنے تھا اور بیڈ پر بیٹھے وجود کو وہ پہچانتی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے اور جسم کانپنے لگا۔ اس سے لگا اگر ابھی وہ یہاں سے نہیں گئی تو زمین بوس ہو جائے گی۔ وہ الٹے قدموں پوری قوت سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی کہ راستے میں اس کی چپلیں بھی اتر گئیں، وہیں رہ گئیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور بیڈ کی دوسری طرف نیچے بالکل سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس سے ایک بار پھر پینک اٹیک ہونے لگا تھا۔ وہ یہاں ہے،
وہ میری وجہ سے یہاں آیا ہے، وہ میرے ساتھ۔ انورا کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا اور آنکھیں پھیلنے لگیں۔ وہ یمان کو میرا سچ بھی بتا دے گا کہ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے رونے لگی اور گھٹنوں کے گرد بازو لپٹتی مزید خود میں سمٹ گئی۔ زہلی کی آنکھ کھلی تو خود کو مراد عالم کی بہنوں میں دیکھ کے ایک بار پھر رات کا منظر یاد آتے آنکھیں بھرنے لگیں۔ وہ اس کے بازو پر سے سر الٹنے لگی جب مراد عالم نے اس کا سر واپس اپنے سینے پر رکھا۔ ابھی میرے پاس ہی رہو سہلے، مخمور لہجے میں کہا، لیکن سہلے بنا اس کی بات کا کوئی جواب دیے اس سے دور ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ مراد عالم سمجھتا تھا کہ اسے یہ سب سمجھنے میں بھی وقت لگے گا۔ گہری سانس لیتے ہوئے فون تکیے کے نیچے سے نکالا تو اپنی کی تعداد کالز تھیں۔ وہ گہرا مسکرایا۔ اب تو اس نے کال کرنا ہی تھا۔ جب اس کے باپ کی تمام پراپرٹی اس کے نام تھی، وہ چیریٹی میں چلی گئی تھی۔ سڑک پر آ گیا تھا اس کا باپ کہ علاج کے پیسے تک نہیں تھے۔ ایک بار پھر فون بجنے لگا۔ کال اپنی کی ہی تھی۔ ہیلو ڈارلنگ اپنی، گرم جوشی سے ہیلو کہا۔ یہ سب بکواس ہے مراد عالم، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کس چیز کا بدلہ لیا مجھ سے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی جب مراد عالم بھی ایک دم چلایا۔ بہت سستے میں چھوڑا ہے اپنی، بہت سستے میں، ورنہ برباد کرنے کا بدلہ ترین راستہ بھی تھا میرے پاس کہ تم خود تنہائی کے لمحے دینے کو پاگل ہو رہی تھی، لیکن خوش قسمتی کی بلا مال پر ٹل گئی۔ استعاذیہ کہتے وہ بیڈ سے کھڑا ہوا۔ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا مراد عالم؟ بری طرح روتے وہ ایک بار پھر چلائی۔ مراد عالم نے کوف سے موبائل کان سے دور کیا۔ اپنے باپ سے پوچھنا ماریا کون تھی؟ ہوپ سو اتنی مہلت تو ہوگی کہ تمہیں اپنے گناہ گنوا سکیں اور خود بھی توبہ کر سکیں، کہتے ساتھ فون کاٹ دیا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے اس کمرے سے باہر نکلا۔ وہ کس امید پر یہاں آیا تھا؟ آنکھوں سے ایک قطرہ نکل کر لڑک گیا۔ وہ 8 سالوں بعد بھی معصوم بچوں کی طرح اس امید پر اپنے باپ سے لڑنے کے لیے آیا تھا کہ انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا۔ وہ مرنے سے پہلے یمان سے معافی مانگنے چاہتے تھے، اس کے سوالات کے جواب دینا، لیکن کیا ہوا؟ اس کا باپ پہلے روز کی طرح ہی شفاق تھا کہ اسے یہاں اپنے علاج کے پیسوں کے لیے بلایا تھا۔ اس کی مری ہوئی ماں کے واسطے دے کر اس سے علاج کے پیسے مانگ رہا تھا۔ وہ شخص شروع سے خود غرض تھا۔ وہ کیا ان سے کوئی لڑتا دے آیا تھا؟ وہ اپنی ماں کا صدقہ انہیں اور اپنے ذات کے ٹوٹے ٹکڑوں کو سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے اس کی نظر انورا کی چپل پر پڑی۔ وہ اس کی ایک ایک چیز کو پہچانتا تھا۔ نیچے جھک کر اس کی چپل اٹھائی اور پھر کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں گیا، جیب سے چابی نکال کے لاک کھولا اور کمرے میں داخل ہوا تو انورا کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ وہ واپس پلٹنے لگا جب بیڈ کی دوسری طرف ایک گھڑی نظر آئی۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا وہ انورا تھی۔ گہری سانس لیتے یمان نے دروازہ اندر سے بند کیا۔ دل پرسکون ہوا۔ انورا، نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اس لمحے وہ خود بھی ٹوٹ کر بکھرا سا تھا، جب یہ اپنے الفاظ کی نمی نہ چھپا سکا۔ وہ چاہتا تھا انورا اس کے وجود کو خود میں سمیٹ لے۔ انورا کو ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر ایک بار پھر پکارا۔ آواز مکمل بھیگ چکی تھی۔ وہ بتانا چاہتا تھا، آج اپنے غم، اپنے دل سے اپنی محرومیوں کو نکال دینا چاہتا تھا، اور اس کے پاس سب سنانے کے لیے صرف ایک ہی اپنا بچہ تھا، وہ انورا تھی۔ یمان کی آواز اپنی سماعتوں میں سن انورا نے نظر اٹھا کر یمان کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے بھاگتے ہوئے یمان کے گلے لگی۔ یمان، میں نے اسے یہاں دیکھا، وہ یہاں آیا ہے، وہ میری وجہ سے آیا ہے، وہ پھر سے مجھے اکیلے کمرے میں لے جائے گا، مجھے بیڈ ٹچ۔ وہ انورا کی حالت دیکھتے شدت سے آنکھوں بھیجتے انورا کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا۔ وہ پینک ہو رہی تھی۔
میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، بیوی ہو تم میری یمان انید کی، جو تمہاری حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایک ایک لفظ ٹھہر کر کہتے وہ انورا کو ساخت کر گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے یمان کی بھیگی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ جب یمان نے آنکھیں جھکتے استحقاق سے اس کی آنسوں کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ اپنی قریب آنے کی اجازت دے دو انورا، میں ٹوٹ رہا ہوں، مجھے سمیٹ لو۔ انورا کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے وہ گزارش کر رہا تھا، یمان، تم نے مجھ سے صرف بدلے اور انتقام کے لیے شادی کی نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ ہی رہی تھی۔ وہ کیسے قبول کر لیتی کہ وہ شخص جو کسی کی گئی ہے بے عزتی نہیں بخشا، وہ اسے معاف کر دے گا۔ انتقام کے لیے پہلی رات کافی تھی انورا، جب تم میری پناہوں میں بے خبر تھی۔ اپنی ماں کے بعد میں صرف تم سے محبت کی ہے اور بے حساب کی ہے۔ محبت میں صرف حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے، انتقام اور بدلے نہیں۔ وہ بولا تو انورا ہچکیاں بھرنے لگی۔ تم میرا ماضی نہیں جانتے، جان جاؤ گے تو دھتکار دو گے۔ یمان کی شرٹ مٹھی میں دبوچتے وہ اپنے دل کا سب سے بڑا راز، اپنا ماضی کھولنے لگی۔ اس کی بات پر یمان کا دل پھٹنے لگا۔ مجھے کچھ بھی نہیں جاننا نورا، میں صرف اتنا جانتا ہوں تم میری بیوی ہو، میری محبت اور میری زندگی، بس۔ اس کی بات پر انورا روتے ہوئے مسکرائی۔ اجازت ہے؟ انورا کے ماتھے پر لب رکھتے پوچھا۔ جواباً انورا اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ یمان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لیا۔ یہ وہ جام تھا جسے پینے کو دو وجود جیسے صدیوں کے پیاسے تھے۔ یہ وہ جام تھا جو رگوں میں سرور دوڑانے لگا۔ یہ وہ لمس تھا جو روح کو ایک پاکیزہ خوشبو سے معطر کرنے لگا۔ قربت میں شدت آتی گئی، وہ اسے پوری طرح خود میں سما لینا چاہتا تھا۔ یمان نے اسے اپنی پناہوں میں بھرا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کی اگلی بے باک جسارت سے گھبرا کر انورا نے اس کا ہاتھ اپنے پہلو سے ہٹایا اور خود میں سمیٹنے لگی، مگر اب تو وہ خود کو بھی نہیں روک سکتا تھا۔ تبھی انورا کی کمر کے گرد نرمی سے اپنی بانہوں کا حصار قائم کر کے اسے خود میں بھیجا اور ایک مرتبہ پھر ان مخملی گداز لبوں پر اپنے لب رکھ کر ماحول پر فسوئی طاری کر دیا۔ اس کی جنون خیزوں سے پریشان انورا کا دم نکل جاتا، مگر یہ بیان کی محبت تھی جس میں جب وہ گھبرا کر آگے سمٹنے لگی تو وہ نرمی سے اسے خود میں بھیج لیتا۔ پھر دم توڑ ہوتے ہوئے وجود نے ایک دوسرے کو سمیٹتے مکمل کر دیا۔ رات ان کی محبت کی جیت ہو گئی اور ان کے گرد ہر چیز محبت کی خوشبو سے مہکنے لگی کہ یہ سچ ہے، سچی اور مخلص محبتیں مہکتی ہیں۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ اس رات کے بعد سہلے اس سے بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ مراد عالم کو دیکھتی ہی وہ کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ لیکن آج مراد عالم زبردستی اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ آج مائیہ کی برسی بھی تھی۔ وہ تنہائی محسوس کر رہا تھا اور یہ بھی سچ تھا کہ اسے آج کے دن سہلے سے بھی عجیب سی چڑ ہو رہی تھی۔ محبت اور نفرت کا ایک ہی گمان میں رہنا مشکل تھا۔ یہی حالت مراد کی تھی کہ وہ محبت اور نفرت میں دونوں بیک وقت کر رہا تھا۔ سہلے اس کے برابر میں لیٹی سو گئی تھی۔ وہ بھی ایک نظر اس کی پشت پر ڈالتے آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ اپنا دردناک ماضی سوچ کے وہ بھی جلد گہری نیند میں چلا گیا۔ کچھ بھی ویسا نہیں ہے مراد جیسا دکھتا ہے، نہ رشتہ ویسا، نہ اعتبار، نہ ہی احترام ویسا، سب کچھ فریب ہے مراد، کچھ بھی حقیقت نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ آپ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، خدا کے لیے کچھ تو بتائیں۔ وہ وحشت زدہ سا بولا۔ اتنا کمزور اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج لگ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں الفاظ کسی بڑی انہونی کی خبر گیری کر رہے تھے۔ کچھ نہیں مراد، میں کل ہی تمہارے پاس آ رہی ہوں، پھر سب بتا۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ مراد عالم کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں رات خود آ رہا ہوں،
پھر کل 7 واپس چلیں گے، لیکن ابھی تو مجھے کچھ فکر مندی سے جلد از جلد بات مکمل کر کے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف سے وہ اسپاٹ انداز میں بولی، فون رکھو مراد، بعد میں بات کروں گی۔ وہ بول کر شاید اس وجہ سے فون گرا گئی تھی کہ مراد عالم فون کاٹ چکا ہوگا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ فون کاٹنے ہی لگا تھا، لیکن دوسری جانب سے آوازیں سنتا ٹھٹک کر رکا۔ اے کون ہے؟ پیچھے ہٹو! پہلی چیخ پر بری طرح دھاڑا، لیکن اس کی آواز فون کے ایئر پیس میں ہی دب گئی تھی۔ چھوڑو انہیں بلڈی! سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ گلاس وال پر مکہ مارتے وہ دیوانہ وار چیخ رہا تھا، جب ایک آواز پر اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ گولی چلنے کی آواز پر پھر اگلے لمحے فون پر ایک آواز گونجی، تھینک گاڈ سلطان، تم نے اس فساد کو مار کر ختم کیا۔ ماریہ کی ایک چیخ کے بعد اس آواز نے اسے پھتر کر دیا۔ اس کی ماں خود کو چھڑوا رہی تھی، کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اس کا چچا ہاشم ہی تھا۔ اس کی ماں بار بار سلطان ہاشم، دور ہٹو کہتی چیخ رہی تھی، اور پھر ایک اور آواز آئی، یعنی وہ ایک نہیں 2 لوگ تھے، اور پھر اس کی ماں کو مار دیا۔ امی! وہ جو کب سے نیند میں بڑبڑا رہا تھا، سہیلے کی کچی نیند سے جاگتی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ مراد عالم کے اس دن کے ستم کے بعد اسے نیند ہی کب آ رہی تھی؟ اس کی نظر میں برباد لوگ کب سکون سوتے ہیں، اور اس رات مراد عالم نے اس کی نظر میں اسے آباد نہیں برباد کیا تھا۔ لیکن اس لمحے مراد عالم کی طبیعت تشویشناک تھی۔ وہ اچانک اٹھ بیٹھا تھا، اس کا چہرہ اور جسم ایک ہی ٹھنڈک کے باوجود پسینے سے شرابور تھا، بال ماتھے سے چپکے تھے، شفاف پیشانی شکن آلودہ تھی۔ مراد عالم، کیا ہوا ہے آپ کو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی احساس فکر مندی سے پوچھا۔ مراد عالم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، بیک وقت آنکھوں میں نفرت، حقارت اور انتظام جاگ اٹھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ گھبراہٹ سے سہیلے کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ! مراد عالم نے دانت پیستے کہا، جبکہ وہ ناسمجھی سے مراد عالم کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہ آیا، کل اسے اپنے کمرے میں لانے والا، اس کو بیوی کا مقام دینے والا، آج ذلیل کر کے کمرے سے نکال رہا تھا۔ میں اس کمرے میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی مراد عالم، آپ کی ہوس مجھے یہاں۔ اس سے پہلے اس کا جملہ مکمل ہوتا، مراد عالم غضب سے اس کا رنگ یکدم لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ! سہیلے کے اندر ہلنے کی قوت بھی جیسے مفعوج ہو گئی تھی۔ وہ ایک تک مراد عالم کو دیکھنے لگی۔ میں تم سے، تمہارے باپ سے، تمہاری بہن سے شدید نفرت کرتا ہوں کہ اگر ابھی اپنی نفرت ظاہر کروں تو تم اگلی سانس لے نہ پاؤ۔ تمہارے باپ نے میری ماں کا قتل کیا، سنا تم نے؟ قاتل ہے تمہارا باپ، اور تم قاتل کی بیٹی! جنون خیزی اس کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ کی سچائی کی گواہی اس کی شدت سب سے سرخ ہوتی آنکھیں دے رہی تھیں۔ سہیلے روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ تو لے لیا مراد عالم آپ نے بدلہ! محبت کا دکھاوا اور ناٹک کر کے، اسے حاصل کر کے، اپنا مقصد پورا کر کے اسے دھتکار دیا تھا، اپنے انتظام کو پروان چڑھایا تھا۔ ان 2 دنوں میں مراد عالم کے متعلق مثبت سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج کل مراد عالم کا رویہ اسے حقیقتاً برباد کر گیا تھا۔ رات ساری آنکھوں میں کٹی۔ صبح ہوتے ہی مراد عالم گھر سے نکل گیا تھا اور وہ اپنی ویران زندگی کے خاتمے کی دعا کرنے لگی تھی۔ ایک اور دن بیاں کی مرضیوں میں گزرا تھا۔ اس ایک دن میں اپنی قربت اور محبت میں اس نے انورا کو اس کے سارے غم اور محرومیوں کو بھلا دیا تھا، اور وہ خود بھی اس کی قربت کے نشے میں سارے غم بھول گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا ہم اپنا پورا مہینہ ہنی مون کر لیں، تم جہاں جانا چاہتی ہو وہاں جائیں گے۔ انورا کھڑکی کے پاس مسکراتی کھڑی تھی، جب یمان نے پیچھے سے اسے اپنے ہثار میں لیا۔ نہیں بھائی یمان، ابھی مجھے واپس گھر جانا ہے، ہم پھر آ جائیں گے۔ انورا نے مسکراتے کہا۔ اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر کوئی بھی جان سکتا تھا یمان اس کی محبت نے اس کا کتنا نکھار دیا تھا۔
چلو پھر پیکنگ کرتے ہیں، 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے۔ انورا کا سر چومتے مسکرا کر کہا۔ انورا بیڈ کی سائڈ پر رکھ کے سوٹ کیس اٹھانے لگی جب یمان کا فون بجا۔ انورا نے بغور اس کے تاثرات دیکھے جو اچانک سخت ترین ہو گئے تھے۔ تم پیکنگ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں، کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکل گیا۔ انورا نے ایک نظر بیڈ کو دیکھا اور پھر خاموشی سے یمان کے پیچھے چلنے لگی۔ انورا کو پیچھا کرنے سے بے خبر وہ بہراز حنین کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ پیسوں کے چیک کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے اور وہ وہاں انورا کے قدم پھترا گئے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس کے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے تھے۔ اب سب سمجھ آ رہا تھا، وہ بہراز حنین کا بیٹا تھا اور یہ سب ایک سازش تھی اسے برباد کرنے کی، اسے حاصل کرنے کی۔ وہ ایک غلیظ آدمی کا بیٹا تھا جس نے اس کا سارا بچپن برباد کر دیا تھا۔ وہ الٹے قدم کمرے میں لوٹ آئی، بالکل ساکت و جامد بیٹھی۔ وہ یکدم قہقہہ لگا رہی تھی۔ میں کتنی بے وقوف ہوں! وہ ہنستے ہوئے اپنا مذاق اڑا رہی تھی۔ اپنے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی جسے یمان نے چھوا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی یمان، میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گی۔ تمہارے طلاق دینے سے پہلے میں خود تم سے خلا لے کر تمہارے منہ پر خلا کا تھپڑ ماروں گی۔ آنسو اپنے اندر اتارتے عزم کیا کہ اب وہ کمزور نہیں پڑے گی۔ یمان کے واپسی آنے کے بعد یمان کا اپنا موڈ درست نہیں تھا جس وجہ سے اس نے انورا کے موڈ کو محسوس ہی نہ کیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ لوگ خاموشی سے فلائٹ میں بیٹھ گئے۔ سارا سفر دونوں اپنے اپنے عزم کی جگہ تھے۔ یمان نے عزم کیا تھا اب وہ کبھی ماضی کو پلٹ کر نہیں دیکھے گا اور انورا نے عزم کیا تھا وہ دوبارہ کبھی یمان کی طرف پلٹ نہیں دیکھے گی بلکہ اسے ماضی کا ایک اور بدترین پہلو سمجھ کر بھول جائے گی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد گاڑی یمان مینشن جا رہی تھی جب انورا کے کہنے پر اس نے انورا کو ہاشم کے گھر ڈراپ کر دیا کہ ابھی وہ خود بھی تنہائی چاہتا تھا۔ آخری گرہ باندھ کر اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتا تھا۔ انورا میری جان! ہاشم حشاش بشاشی سے اسے دیکھتے کھڑے ہوئے جب انورا ایک دم پیچھے ہوئی۔ میں ابھی تنہائی چاہتی ہوں پاپا۔ انورا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فکر مند ہوئے تھے لیکن وہ کمرے میں بند ہوتی چلی گئی تھی۔ کچھ سوچتے انہوں نے یمان کا فون ملایا اور اس سے خیریت دریافت کی۔ یمان کے لیے بھی یہ بات فکر مندی کی تھی۔ اس نے فوراً آنے کی حامی بھر لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہنچ بھی گیا اور پھر انورا نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ کافی دیر کوششوں کے بعد وہ ہاشم کے کہنے پر گھر لوٹ گیا تھا۔ ہاشم نے بھی فی الوقت اسے تنہائی میسر کرتے گاڑیاں نکلوائیں۔ کافی 2 گھنٹے کے بعد وہ زہلے کو ڈھونڈ چکے تھے اور یہ سنتے انہیں سر تا پیر آگ لگ گئی تھی کہ یہ سب مراد عالم نے کیا۔ ابھی وہ زہلے کو لینے جا رہے تھے، سعد مراد عالم کا گریبان پکڑنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، کیوں ان کی محبت کا صلہ اتنا بدتر دیا۔ وہ کمرے کی کھڑکی پر بیٹھی حسرت سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اب اس گھر میں قید نہ جانے کتنے دن گزر گئے تھے۔ اتنے سے وقت میں وہ کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ وہ ویسے ہی ویران آنکھوں سے بیٹھی تھی۔ 3 گاڑیاں لان سے گھر کے باہر رکیں۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ گاڑی سے اپنے باپ کو نکلتے دیکھ کے وہ وہیں کھڑی چلانے لگی، بابا! وہ ایک دم زور زور سے چلانے لگی۔ جب ہاشم نے اس کی آواز پر تڑپ کر اسے دیکھا، وہ تیزی سے نیچے بھاگی۔ دروازہ لاک تھا۔ وہ زار و قطار رونے لگی تھی۔ اس کا سوگوار سا روپ دور سے ہی ہاشم کے دل کو چیر گیا تھا۔ آج مراد عالم کو اتنا اچھا سمجھنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو حنان کا خون ہی تو شفافیت کیسے خون میں نہ ہوتی۔ ہاشم کے ساتھ آئے گارڈز نے دروازے کا لاک توڑا۔ ہاشم کے سامنے آتے ہی وہ ہاشم کے سینے سے لگ کر زار و قطار رونے لگی۔ اندر چلو زہلے، بیٹھ کر سب بات بتاؤ مجھے۔ وہ بولے تو زہلے تیزی سے زمین میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بابا، مراد عالم آ جائیں گے، وہ بہت ظالم ہیں، بہت برے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، پلیز چلیں، جیسا آپ چاہیں گے بالکل ویسا ہوگا، میں بہت اچھے سے پڑھوں گی، اچھی لڑکی بن جاؤں گی، پر مجھے مراد عالم کے ساتھ نہ چھوڑیں۔
وہ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے بول رہی تھی جب ہاشم نے غصے سے مٹھی بھیجتے اس گھر کو قہر برساتی نظروں سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے زہلے کو اپنے ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ زہلے گاڑی میں ہی انہیں سب کچھ بتا چکی تھی سوائے وہ رات کے متعلق جو مراد عالم اور اس کے درمیان گزری تھی۔ ہاشم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ واپس مراد عالم کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ زہلے سکون سے ان کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں اپنی بدقسمتی پر بھیگنے لگی کہ اسے کس کی طرح بیٹیاں بھی برباد تھیں۔ گھر پہنچ کر ہاشم نے زہلے کو اس کے کمرے میں بھیج دیا اور خود انورا کے کمرے کا لاک کھول کر کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ ہاشم کے اندر آنے پر پلٹ کر دیکھا اور پھر چہرہ موڑ گئی۔ انورا، مجھے سب جاننا ہے، تم کیوں ہنسنا بستا گھر چھوڑ کر آئی ہو؟ ہاشم نے سختی سے کہا کہ اب سختی ضرور تھی۔ بستا نہیں پاپا، صرف ہنسنا ہوا گھر جو میرا مذاق اڑاتا، میری بے وقوفی پر ملامت کرتا۔ آپ نہیں جانتے یمان کس حد تک گرا ہوا انسان ہے۔ وہ مجھ سے انتقام لینے کی کوشش میں اس کی آواز بھرنے لگی تو وہ رخ پھیر سے مڑ گئی۔ کیا کیا ہے یمان نے؟ ہاشم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کو یہی جان کر سب سمجھ میں آ جائے گا کہ یمان عنید بہراز نیر کا بیٹا ہے۔ یہ انکشاف کرتے اس نے ہاشم کے حیران تاثرات دیکھنے چاہے پر وہ بالکل نارمل تھے۔ میں یہ جانتا ہوں، اس میں کیا ہو گیا؟ ہاشم کی بات سنتے انورا کو شدید جھٹکا لگا۔ اس نے تم سے بدلے کے لیے شادی نہیں کی تھی انورا، اسے تو تمہاری اور بہراز راز بھی نہیں معلوم۔ یہ بات شادی کی رات تمہیں ہونے والے پینک اٹیک کے بعد اسے معلوم ہوئی جو میں نے ہی اسے بتائی تھی۔ ہاشم کی بات سنتے ہی اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگیں۔ یعنی اس وجہ سے اس نے اپنا انتقام چھوڑ دیا کہ اس کے باپ نے میرا بچپن برباد کر دیا۔ اسے رحم آ گیا مجھ پر اور ترس کھا کر بھیک میں اپنی محبت دے دی۔ کھڑکی کی سائڈ پہ رکھا واز گراتے وہ غصے سے چلائی۔ اپنے اور یمان کے جن لمحوں کو معتبر سمجھا تھا اب اس پر شدت سے افسوس ہو رہا تھا۔ تم پہلے بھی غلط سوچ رہی تھی، اب بھی غلط سوچ رہی ہو۔ میرے پاس بیٹھو انورا، تمہارا سچ جاننا ضروری ہے، ہاشم نے مصلحت سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اس دن گھر پر رشتہ مانگنے کے بعد تمہاری اور اس کی لڑائی کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا۔ اس کے اگلے دن ہی اور بہت تحمل سے ساری دشمنی ایک طرف رکھتے تمہارا ہاتھ مانگا تھا۔ اس نے میرے سامنے یہ قسم اٹھا کر کہا تھا کہ وہ تم سے کسی بدلے کے لیے نہیں بلکہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اور میرے درمیان دشمنی بھی اس کے باپ کی وجہ سے تھی اور وہ خود بھی اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں تمہاری محبت دیکھتے میں انکار نہیں کر سکا انورا، کیونکہ میں چاہتا تھا تمہیں محبت کرنے والا شوہر ملے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہاری تڑپ دیکھی تھی۔ اس کے باپ کا افیئر اگرچہ تمہاری ماں سے تھا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا انورا۔ اس کی ماں باپ کی وجہ سے در بدر ہوئی اور یمان نے یتیموں جیسی زندگی گزاری۔ اگر اس کے باپ نے تمہارے ساتھ زبردستی کی کوشش کی تو اس دن اس کی ماں نے تمہیں بچایا تھا اور میرے پاس میرے ہاتھوں میں تمہیں سونپ کر مجھ پر سب سے بڑا احسان کیا تھا۔ جانتی ہو تمہاری ماں باہر شاپنگ پر گئی تھی اور وہ تمہیں ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ جب یمان کی ماں نے تمہیں بچایا میں اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اگر اس دن اپنی دشمنی یا تمہاری ماں کی دشمنی میں تمہیں نہ بچاتی تو کیا ہوتا؟ ہاشم کے سوالات پر انورا پتھر کی مورت بنے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ اس بات سے یمان انجان تھا لیکن تمہارے پینک اٹیک کے اگلے دن وہ پریشان سا میرے پاس آتا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا اور یہ پریشانی میرے فیصلے کو صحیح ثابت کر گئی تھی۔ اس دن میں نے اسے بہراز والا سچ بتا دیا تو وہ مضبوط جوان میرے سامنے رو دیا۔ یمان بہراز سے ملا ہے لندن میں، وہ بولی تو ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ بہراز نے اس سے اس کی ماں کے صدقے کی خیرات مانگی تھی کیونکہ مراد عالم اسے برباد کر دیا ہے، کینسر کا شکار ہے اور اس کی قسمت دیکھو، کروڑوں کے علاج کے بعد وہ زیادہ نہیں جی سکتا اور اپنی جان کے لیے اب چندہ کر رہا ہے۔
یمان وہی خیرات دینے گیا تھا۔ اس نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا انورا، محبت کرنے والے دھوکہ نہیں دیتے، ہاشم نے اس پاس بیٹھتے محبت سے سمجھایا۔ پھر آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بلکہ آپ تو خود یہی کہتے رہے کہ شادی کے بعد مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ اس کے سوال پر وہ کہا کر ہنسے۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ بہراز کا بیٹا ہے تم اسے قبول کرتی؟ اگر میں بتاتا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے تم یقین کرتی؟ ہرگز نہیں کرتی۔ اس لیے میں نے بس تھوڑی سی اداکاری کی اور بس پھر دیکھ لو، ورنہ تمہارا باپ اتنا کمزور نہیں تھا کہ بیٹی یوں بزنس بچانے کے لیے بیٹی دشمن کے سپرد کر دے۔ انورا بے ساختہ مسکرائی۔ دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اس کا دل یمان کی بے وفائیوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ خود بھی یمان سے محبت کرنے لگی تھی۔ زہلے کا کیا ہوا پاپا؟ اچانک یاد آنے پر وہ پوچھا۔ مراد عالم کو لگتا ہے ماریہ کو میں نے مارا ہے۔ اس نے بہراز سے بدلہ لینے کے چکر میں اس کی بیٹی جو دوسری بیوی سے تھی اسے محبت کے جال میں پھنسایا اور سڑک پر لا دیا بہراز کو۔ انورا کی آنکھوں میں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ بہت اچھا کیا مراد بھائی نے۔ انورا کو سب میں خوشی ہوئی تھی۔ دل کر رہا تھا مراد عالم کو تمغہ امتیاز پیش کرے، لیکن اب وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے مہرہ زہلے کو بنایا ہے۔ میں اس کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ اگر تمہارا فیصلہ میں نے اچھا کیا ہے تو میں زہلے کے فیصلے میں محبت سے مجبور ہو کر چوک گیا۔ کہتے ساتھ ہاشم اٹھ کھڑا ہوا۔ انورا خاموش رہی۔ کیا کہتی؟ دھوکہ تو وہ خود بھی کھا گئی تھی مراد عالم کے معاملے میں۔ رات یمان کو ڈنر پر بلایا ہے، اچھے سے ملنا، تمہاری وجہ سے پریشان ہے میرا داماد۔ ڈانٹنے کے انداز میں کہتے ہاشم کمرے سے نکل گئے، جبکہ پیچھے انورا گہرا مسکرائی۔ تھوڑا مزید پریشان کرنا پڑے گا، نور کا مانا آپ کو۔ ہنستے ہوئے وہ بھاگ کر کھڑی ہوئی اور کوئی آن لائن ڈریس دیکھنے لگی جو یمان کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ رات اپنے رویے پر شرمندہ وہ زہلے کے لیے ڈھیر ساری اس کی پسند کی چیزیں لینے گیا تھا تاکہ اس سے منا سکے۔ آج اس نے اپنے اور زہلے کے US کے ٹکٹ بھی بک کروائے تھے کہ نہاز حملے کا انتظار کر رہی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ اولاد کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، لیکن دونوں اولادیں نظروں سے دور تھیں۔ وہ بار بار مراد سے پاکستان آنے کی ضد کر رہی تھی تاکہ اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے جا سکے، لیکن مراد نہیں منع کر رہا تھا، اور اب وہ زہلے کو وہاں لے کر جا کر انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ مراد عالم نے فیصلہ کیا تھا وہ سب سے چھپا کر زہلے کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور کبھی واپس نہیں آنے دے گا، لیکن گھر پہنچنے پر گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ سامان وہیں پھینکتا گھر کے اندر دیوانہ وار بھاگا، لیکن گھر اندر سے خالی تھا۔ اس کی نظر گھر کے باہر گراؤنڈ پر پڑی تو وہاں گاڑیوں کے ٹائروں کے نشان تھے۔ ہاشم سلطان دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے بری طرح چلایا۔ تم مجھ سے زہلے نہیں چھین سکتے۔ غصے سے گاڑی میں بیٹھتے اس نے پوری رفتار سے گاڑی آگے بڑھائی کہ وہ ایک لمحہ زہلے کو ہاشم کے پاس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پورا راستہ آدھے گھنٹے میں طے کرتے وہ ہاشم سلطان کے گھر پر رکا اور ٹن فن کرتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ زہلے باہر آؤ، وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا۔ زہلے جو کمرے میں گہری نیند میں سو رہی تھی مراد عالم کی آواز پر سہم کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس کا جسم خوف سے زرد پڑنے لگا تھا۔ وہ مراد عالم کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہتی تھی۔ کیوں شور مچا رہے ہو؟ زہلے نہیں ہے یہاں، بھاگ تو گئی تھی اپنے محبوب کے ساتھ، جاؤ ڈھونڈ لو۔ کمرے سے باہر نکلتے ہاشم نے سکون سے کہا، جب مراد عالم بے چتاب کھاتا بری طرح دھاڑا۔ ڈونٹ بی اسمارٹ وتھ می ہاشم سلطان، ڈونٹ ٹرائی ٹو پلے ود می۔ تم زہلے کو مجھ سے نہیں تم چھین سکتے، سنا تم نے؟ میری ماں کی طرح زہلے کو چھیننے نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے زہلے کے کمرے کی طرف بڑھا تھا جب ہاشم غصے سے چلائے، سوچنا بھی نہیں مراد عالم، تم نے ثابت کیا ہے کہ تم حنان کا خون ہو، سفاح خون۔ ہاشم کے الفاظ پر وہ ٹھہرا۔ اوہ ریئلی؟ اور تم کون سا خون ہو ہاشم سلطان؟ بولو۔ انورا بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔
مراد عالم کا یہ روپ تو شادی والے دن سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ تم غلط ہو مراد، تم کسی کی باتوں میں آ رہے ہو۔ میں نے تمہیں نہیں، میں نے مارا ماریہ کو، بلکہ اپنی فضول باتیں بند رکھو ہاشم سلطان۔ تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم یہ ساری باتیں کر کے زہرے کو مجھ سے بچا لو گے تو غلط ہو۔ زہرے میں تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ ایسے لڑ رہا تھا جیسے زہرے انسان نہیں، کوئی چیز ہو۔ مراد، تمہیں شدید غلط فہمی ہے کہ ایک بار میری بات سن لو۔ ہاشم اس کا پاگل پن اور بدگمانی سے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ محبت تو اسے بھی مراد عالم سے تھی، ہاشم کو اندازہ تک نہیں تھا۔ وہ اتنے سالوں سے دل میں یہ بدگمانی لی بیٹھا ہے۔ غلط فہمی؟ ہاں، غلط فہمی تو میری ماں کی تھی، جو وہ کہتی تھی تم ہمدرد ہو، اور تم نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک ہی رشتہ دیا تھا مجھے، جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، میری زندگی جینے کی وجہ تھی، اور وہ تم مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ ہاشم لاؤنج پہ رکھی چیزیں اٹھا کر اوپر رکھنے لگا تھا۔ غم و غصے سے مراد عالم کی آنکھیں بہنے لگی تھیں۔ ہاشم نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انورا کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ میرے سامنے دم توڑا تھا انہوں نے۔ فون پر بات کر رہا تھا میں ان سے، روز 3 بجے بات کرتا تھا۔ پھر ایک دن 1 بجے ہی کال آ گئی۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا، لیکن پھر سب ختم۔ تم نے مار دیا ہاشم انہیں۔ اپنے دوست کے ساتھ مل کر ان سے زبردستی کی کوشش کی، جب وہ قابو میں نہیں آئی تو مار دیا۔ مجھے تین کی بندے سے نفرت ہے کہ جب 3 بج رہے ہیں میں خود کو لاوارث محسوس کرتا ہوں۔ پاگلوں کی طرح روتا، وہ پاگل ہی لگ رہا تھا۔ بابا، وہ عورت مراد عالم کی امی تھی؟ سب کو ساکت کرتی آواز سہلے کی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ جب ہاشم نے روتے ہوئے سر جھکا دیا، زہرے جو اپنے باپ کی باتوں کو سن کر، مراد عالم کے الزامات کو سن کر لرز کانپتی باہر نکلی تھی، پھترائی ہوئی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھے گئی۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہوگا زہرے، لیکن تم یہاں نہیں رہ سکتی، تم صرف میری ہو، چلو میرے ساتھ۔ وہ زہرے کی طرف بڑھا تھا، اس کا ہاتھ پکڑتے باہر لے جانے لگا تھا۔ انورا مراد عالم کو روکنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ ایک مرتبہ پھر زہرے کی آواز نے قدم روک دیا۔ آج آپ کو مجھے سننا پڑے گا مراد عالم۔ مراد کا ہاتھ جھٹکتے وہ چلائی، آپ کو بھی سننا پڑے گا انورا، اور بابا آپ کو بھی۔ وہ روتے ہوئے مراد عالم سے دور ہو گئی۔ مراد عالم غصے سے پھر اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ زہرے کی دھمکی پر قدم روک لیے۔ میں 7 سال کی تھی جب بابا کے ساتھ گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ ماما تو اپنے ساتھ انورا آپی کو لے گئی تھی، جب اچانک کوئی باپ کا نام لیتے ہوئے چلانے لگا، سلطان، سلطان، ہاشم، ہاشم۔ وہ کوئی عورت تھی جو رو رہی تھی۔ بابا مجھے گود سے اتار کر اس کے کمرے کی جانب بھاگے تو میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے چلی گئی، اور پھر وہ ایک انکل جو بابا کے آفس جانے کے بعد مجھے بہت ساری چاکلیٹس لا کر دیتے تھے، وہ اندر اس آنٹی کو مار رہے تھے یا کچھ اور، پر وہ آنٹی چلا رہی تھی۔ جب بابا نے گن نکالتے اس آدمی کو مارنا چاہا، لیکن اچانک اس آدمی نے اس عورت کو سامنے کر دیا اور گولی ان کو لگ گئی۔ بابا اس عورت کی جانب بھاگے تو وہ آدمی بننے لگا، اور پھر وہ چلا گیا۔ زہرے کی بات پر جہاں مراد عالم پتھر بنا کھڑا تھا، وہیں ہاشم زار و قطار رونے لگا تھا۔ انورا تو یہ دیکھتی صدمے میں تھی کہ زہرے کو وہ سب یاد ہے۔ مراد عالم کو بڑا دھچکا لگا تھا کہ دیوار کا سہارا لیتے بمشکل خود کو گرنے سے روکا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، وہ میرے بیسٹ فرینڈ سے نیہا کے تعلقات ہیں۔ میں مانتا ہوں میں نے نیہا کو اس کا حق نہیں دیا تھا، پر نیہا نے یہ بات ثابت کی کہ وہ اس کے قابل بھی نہیں تھی۔ میری غیر موجودگی میں رات کے وقت وہ نیہا کے پاس آتا تھا۔ میں رات گھر سے دور رہتا تھا کہ مجھے تنہائی راس آ گئی تھی کہ نیہا نے اپنی تنہائی کو رنگین کر لیا تھا، لیکن وہ مرد نیہا کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا۔ اس کی نظر ماریہ پر بھی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ماریہ نے میری شمال دیکھ کر مجھ پر شک کیا تھا کہ رات اس کے کمرے میں آتا ہوں، جبکہ وہ شال خاص آرڈر پر بنوائی گئی تھی اور صرف میرے بہراز کے پاس تھی۔ اس وقت مجھے نیہا پر شک ہوا
تھکے کیونکہ ماریہ تو خود خوف زدہ تھی اور گھر کے اندر کوئی مالکن کی مرضی کے نہیں آ سکتا تھا۔ میں بہراز کو لایا نہیں تھا، ماریہ بھی نہیں لائی تھی، تو پھر بچتی نیہا بغیر تھی۔ اسی دوران نیہا نے میری اور ماریہ کی ایک لڑائی کو غلط رخ دے کر وہ ویڈیو ریکارڈ کرکے حنان کو بھیجی، جو اب ماریہ کی پریگنینسی پر مجھ پر تہمت رکھتے حنان نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر طلاق دے دی، کیونکہ وہ اس رشتے سے بیزار تھا اور نام سے بھی آزاد چاہتا تھا، اور پھر میں نے غصے میں نیہا کو طلاق دے دی۔ وہ مجھے بغیر بتائے انورا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ بعد میں ماریہ کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے کچھ نہیں کہا، جبکہ نیہا کی صفاقی اور حنان کی بے وفائی کے بعد جو خول اس نے پہلے چڑھا رکھا تھا وہ توڑ دیا تھا۔ وہ حاملہ اور برین ٹیومر کی مریض تھی۔ کہتے ساتھ ہاشم پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، جبکہ ایک کے بعد ایک انکشاف مراد عالم کے بس ہوتے زمین پر بیٹھ گیا کہ اپنی ماں کی اصل مجرم کو وہ ہمیشہ ماں جیسی محبت دیتا رہا، ان کا خیال رکھتا رہا۔ وہ سب کچھ کھو کر اپنی بیماری سے لڑنا چاہتی تھی، صرف تمہارے اور اپنی ہونے والی اولاد کے لیے۔ وہاں کھڑے ہر ایک نفس کی آنکھ اشک بہا رہی تھی۔ ہاشم سلطان کو رازو قطار روتے دیکھ کر انورا نے سہارا دے کر اٹھایا اور کمرے میں لے کر چلی گئی۔ تم اس سے سال دور رہے تھے مراد، اور اس نے تمہاری دوری میں بھی تم سے بے پناہ محبت کی، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہے کہ اس نے دوسری بار محبت کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی۔ دروازے کے پاس رک کر ہاشم نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی! کچھ دیر بعد مراد عالم کی آہ بکا گھر میں گونجنے لگی۔ ویسے رو رہا تھا جیسے کسی کی میت پر رویا جاتا ہے۔ زحلیں تڑپ کر آگے بڑھی تھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر سر پر تھوڑی ٹکائے رونے لگی تھی۔ نرم آغوش پا کر مراد عالم کی رونے میں بھی شدت آئی تھی۔ وہ زحلیں کے وجود کو سہارا بنائے بے پناہ اذیت سے گہری سانس لیتے رو رہا تھا کہ اس کی اذیت زحلیں کو اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ میری ماں میرے لیے تڑپتی تڑپتی مر گئی زحلیں، وہ آخری وقت میں بھی مجھے یاد کر رہی تھیں، میرے لیے تڑپ رہی تھیں، اور میں تنہا ہوں زحلیں، مجھے اللہ نے ایک قیمتی رشتہ دیا تھا، وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ اس کے رونے پر زحلیں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ہوں نا مراد عالم، میں بھی تو آپ کی ہوں نا، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ وہ تمام فرق برسم اور تکلیف بھلائے مراد عالم کی سہارا دے رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد زحلیں اسے کمرے میں لے گئی اور سکون کی گولی دے کر سلا دیا کہ اس کا سونا بہت ضروری ہے۔ انورا ہاشم کو سنبھال چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کی ماریہ سے محبت جانتی تھی۔ یمان آ رہا ہے، راستے میں ہے، تیار ہو جاؤ۔ تیاری تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ ہاشم نے اپنے غم میں یہ محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ وہ برقعے پہنے کھڑی ہے۔ آپ منع کر دیں ابھی یمان کو، وہ مجھے لینے نہ آئے۔ اس کی بات پر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کیوں منع کر دوں، اور تم نے یہ برقع کیوں پہنا ہے؟ حیرت سے پوچھا۔ بس کیونکہ میں نے یمان کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے۔ میں ابھی گھر کے لیے نکل رہی ہوں، جب تک یمان ریٹرن ہوں گے میں وہاں پہنچ چکی ہوں گی۔ اس کے جواب پر ہاشم مسکرایا۔ ایک بیٹی سیٹ ہو چکی تھی گھر گھرستی میں، دوسری کی بھی خوشگوار زندگی کا یقین تھا اسے۔ ٹھیک ہے، خیریت سے جاؤ، میں انکار کر دوں گا۔ ہاشم کے کہنے پر انورا نے کھڑے ہوتے ہاشم کے سر پر بوسہ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، مراد عالم اتنے برے نہیں ہیں۔ ماریہ کے کہنے پر ہاشم پھیکا سا ہنسا۔ وہ بالکل برا نہیں ہے، کیونکہ وہ ماریہ کی تربیت ہے۔ ہاشم کے کہنے پر ماریہ کہکہا کر نہیں، پھر عقیدت سے دوبارہ باپ کا ماتھا چوما۔ میں دعا کرتی ہوں یمان بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرے جیسے آپ ماریہ امی سے کرتے تھے۔ ہاشم محض اثبات میں سر ہلا کر اس کے اور پھر انورا کے کمرے سے جاتے دیکھ کے آنکھیں موند گئے۔ ملازمہ کو وہ پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی، اس لیے جلدی سے کمرے میں جاتے سامان منگوایا اور پھر برقع اتار کر خود کو شیشے میں دیکھا۔
ہر طرف سے تسلی ہو جانے کے بعد اب وہ اپنی تیاری کو آخری میں ٹچ دے رہی تھی۔ سرخ رنگ کی ساڑی جو 4.5 چیٹ کی تھی، اس میں اس کا نازک سراپا اور سفید رنگت دمک رہی تھی۔ بال کھلے تو کر لیے بال اس کی کمر پر جھول گئے تھے، جس آدھا گھنٹہ لگا ان کو کرل کیا تھا۔ جلدی سے ہونٹوں کو لال لپسٹک سے سجا کر آنکھوں میں کاجل اور مسکارا لگایا۔ اتنے میں ہی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ایک تنقیدی نگاہ خود پر ڈالتے اس نے خوشبودار موم بتیاں کمرے میں جلائیں جو اس نے منگوائی تھیں، اور لان سے توڑے گئے تازہ پھولوں کی پتیاں کمرے میں پھیلا کر لائٹ بند کر دی کہ پورے کمرے میں خوفناک ماحول تھا، اور انورا اس ماحول میں کھڑی ایک احساس لگ رہی تھی۔ اب وہ بے چینی سے یمان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب یمان کی گاڑی کی آواز پر چونک کر کھڑکی سے جھانکا تو یہ دیکھ کے ہنسی آئی۔ وہ اداس سا روٹھا گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ انورا ہنستے ہوئے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ لمحے بعد یمان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، پر اندر کا ماحول دیکھ کر ٹھٹک کر قدم رک گئے۔ ابھی وہ ملازموں کو پکارنے ہی لگا تھا جب کسی نے پیچھے سے کمرے کے کمر کے گرد حصار باندھا۔ پہلے وہ بری طرح چونکا، پھر آسودگی سے سکون بھرا مسکراتے آنکھیں موند لیا۔ بیوی کے ہوتے ہوئے ملازموں کو آواز نہیں لگاتے۔ انورا سے چھیڑے جانے پر وہ کھل کر مسکرایا۔ کیسے لگا سرپرائز؟ انورا کے سوال پر وہ اس حصار توڑتے پیچھے مڑا اور انورا کو اپنے حصار میں لیا۔ بالکل تمہاری طرح خوبصورت، انورا کے دائیں گال پر لب رکھتے محبت سے کہا، پھر انورا کو لیے صوفے پر بیٹھا اور انورا کی ہتھیلی اپنے انگوٹھوں سے مسلنے لگا۔ انورا کو وہ کچھ پریشان سا لگا۔ میں ڈر گیا تھا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو، جانتی ہوں میرے ڈیڈ نے کبھی ہمیں محبت نہیں دی، وہ ساری زندگی عیاش میں مگن رہے۔ میرے لیے یا میری ماما کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ میری ماما نے خود کو بزنس میں مصروف کر لیا تھا، پر مجھے اپنا پورا وقت دیتی تھیں، پر پھر بھی باپ کی کمی تو محسوس ہوتی تھی۔ جب ہوش سنبھالا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک الگ عورتوں سے تعلقات رکھتے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ پھر ماما نے ان سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد ماما بیمار رہنے لگی۔ ہم علاج کے لیے باہر گئے تو جس دن چیک اپ، وہ بولتے بولتے رکا، شاید آنسو ضبط کر رہا تھا۔ انورا نے حوصلہ دینے کے لیے اس کا سرد ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جس دن چیک اپ کروانے گئے اسی دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا ان کی بیماری آخری سٹیج پر تھی، اور یہ سب انہیں معلوم تھا۔ ایک آنسو انورا کے ہاتھ پر گرا اور تڑپ کر آگے بڑھی اور یمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر، تم کبھی مت جانا نورا، میں مر جاؤں گا، انورا کو خود میں بھیجتے کہا، اور انورا کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ میں کبھی نہیں چھوڑوں گی تمہیں یمان، یمان کے ماتھے پر بوسہ دیتے عقیدت سے کہا۔ ہم اپنے بچے کو ایک مکمل شخصیت دیں گے انورا، وہ ہماری طرح ذہنی ٹارچر سے نہیں گزریں گے۔ وہ عہد کر رہا تھا، بالکل نہیں گزریں گے، انورا نے مسکراتے ہوئے یقین دلایا۔ تم نے لال ساڑی میرے لیے پہنی ہے؟ یمان نے کچھ دیر محبت سے اسے دیکھنے کے بعد ماحول واپس نارمل کرنے کے لیے بات کا آغاز کیا۔ ہاں، انورا نے شرماتے ہوئے چہرہ جھکایا، لیکن مجھے ساڑی نہیں پسند، مسکراہٹ دباتے بتایا۔ انورا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں پسند ہوں نا، ساڑی کو نہیں، مجھے دیکھو۔ اس کی بات پر یمان نے کہا لگایا۔ وہ غصے سے اٹھ کر جانے لگی جب یمان نے اس کے اپنے پاس کھینچا۔ ایسے کیسے؟ آج تو انورا یمان خود کو نہیں بچا سکتی۔ انورا کو اپنی باہنوں میں بھر کر وہ گدگدی کرنے لگا تھا کہ اس کی باہنوں میں بری طرح مچلتی وہ ہنسنے لگی، اور پھر یمان کے رکنے پر اپنے ہاتھ یمان کی گردن میں ڈال کر نڈال سی گہری سانس لینے لگی، اور خود سپردگی کے عالم میں بیان کی پناہوں میں آنکھیں موند گئی۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ زہرا اس دن کے بعد سے مراد عالم کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی۔ مراد عالم نے ہاشم سے معافی مانگتے سارا سچ ہاشم کو بتایا تھا کہ کیسے نیہا طلاق کے بعد اس کے بعد آئی تھی، اور نیہا نے اسے بتایا تھا کہ سلطان نے ماریہ سے شادی کرنے کے لیے اسے طلاق دی، بلکہ حنان جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا، اس کا الزام بھی ہاشم پر ڈالا کہ ماریہ کے حصول کے لیے ہاشم نے حنان کا ایکسیڈنٹ کروایا، اور ماریہ کی طلاق کے بعد
کی بات غائب کر کے اسے اپنی طلاق کا بتایا کہ ماریہ سے شادی کرنے کے لیے ہاشم نے اسے طلاق دی، اور جب ماریہ نے منع کیا تو اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی اور پھر مار دیا۔ مراد سے ہمدردی صرف اس کی دولت کی وجہ سے تھی، جو حنان کی ڈیتھ کے بعد وارث ہونے کی حیثیت سے سلطان نے اس کے نام کروا دی تھی۔ بہراز کا نام اس نے اس لیے لیا کہ جتنا وہ نیہا کا استعمال کر سکتا تھا کر چکا تھا، پھر اس نے نیہا کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی۔ اور قدرت کا کرشمہ یہ تھا کہ کل رات ہی خبر آئی تھی کہ شدید ڈپریشن سے نیہا نے خودکشی کر لی۔ مراد عالم ہاتھ جوڑتے ہاشم سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ ہاشم نے معاف کرنے کی شرط زہرا کو منانے کی رکھی تھی کہ اگر وہ زہرا کو منا لیتا ہے تو ہاشم اسے معاف کر دے گا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ پریشانی سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ وہ کیسے مناتا زہرا کو؟ وہ تو ملنے کو ہی راضی نہیں تھی، پر وہ ٹینشن ہو کر کمرے میں بند تھی۔ مراد عالم نے کمرے کی دوسری چابی ڈھونڈ کر لاک کھولا تو معلوم ہوا محترمہ اندر سے کنڈی لگا کر سو رہی ہیں۔ میری معصوم لومڑی! ہنستے ہوئے وہ لان کے راستے سے زہرا کے کمرے کی کھڑکی کی طرف گیا اور کھڑکی کھول کر چیک کی تو اتفاق سے کھڑکی لاک نہیں تھی۔ وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا اس کی نیند اڑا کر محترمہ خود کمفرٹر میں دیکھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ مراد خود بھی آہستگی سے اس کے کمفرٹر میں گھسا اور آہستگی سے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اچانک سے اپنے قریب کھینچا۔ اس اچانک آفتاب پر زہرا کی نیند پھک سے اڑی۔ وہ چلانے لگی تھی لیکن مراد عالم نے جلد ہی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ زہرا اس کے سینے پر مکے برساتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب مراد عالم کے پیچھے ہونے پر وہ پھولی سانسوں سے مراد عالم کو گھورنے لگی۔ ویسے ہی تمہارے عشق میں گھوڑے گھوڑے ڈوب رہا ہوں، ایسے مت دیکھو پاگل ہو جاؤں گا، شرارت سے کہا۔ میرے ساتھ شرافت سے رہا کرے مراد عالم۔ غصے سے بیڈ پر بیٹھتے اس نے مراد عالم کے سینے پر مکہ مارا۔ تم بس ساتھ رہنے دو زہرا، یہ بات میں دیکھ لوں گا کہ کتنی شرافت دکھانی ہے۔ اس کے کہنے پر زہرا نے بہنوئی بھیجتے اسے گھورا۔ کمرے میں کیوں آئے ہیں میرے؟ مراد عالم کو بیڈ سے اٹھانے کی ناکام کوشش کی جبکہ وہ مزید پھیل کر لیٹ گیا۔ مجھے منانا ہے اس لیے، شرافت سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے منائیں اور پھر جائیں کمرے سے۔ موضوعی غصے سے سینے پر ہاتھ باندھے کہا۔ پکا منا لوں؟ مراد عالم نے آنکھوں میں شرارت بھری پوچھا۔ ہاں، اکڑ کر کہا۔ اگلے ہی لمحے مراد عالم نے اسے بھانوں میں بھر لیا۔ پہلے تو زہرا چلانے لگی، پھر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے مراد عالم کو پیچھے کرنے لگی۔ محبت آس پاس اپنے رنگ بکھیر رہی تھی، جس کی خوشبو ان دونوں کے وجود کو مہکا رہی تھی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، اس کے گال پر لب رکھتے سنجیدگی سے کہا۔ ایک شرط پر معافی قبول کروں گی مراد عالم۔ زہرا فوراً مدھم مرائی۔ کیا؟ مراد عالم نے بے قراری سے پوچھا۔ آپ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے؟ کبھی بھی نہیں، نہ چلائیں گے، نہ باتیں سنائیں گے، نہ ہاتھ اٹھائیں گے، نم لہجے میں کہا۔ مراد عالم کی مزید شرمندگی نے آن گھیرا۔ کبھی دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، وعدہ؟ وہ بولا تو زہرا نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک اور شرط ہے میری۔ موقع پر چوکا لگایا۔ کیا؟ نہ سمجھی سے پوچھا۔ میں 12ویں کے پیپرز نہیں دوں گی، اس کا کہنا تھا کہ مراد عالم کا قہقہ کمرے میں گونج اٹھا۔ اس بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ ہنستے ہوئے زہرا کے ماتھے کو چوما۔ زندگی ان دونوں کی مسکراہٹوں پر خود بھی کھلکھلا رہی تھی کہ اب کمرے میں ہر تھوڑی دیر بعد زہرا کی ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ جانتا تھا زہرا پہلے سے مراد عالم سے راضی ہو چکی ہے۔ وہ خود بھی اس غم سے گزرتا تھا جس سے مراد گزرتا تھا۔ دونوں ہی کے لیے ماریہ زندگی تھی۔ وہ خود بھی مراد عالم کو معاف کر چکا تھا اور نیہا کو بھی۔ زہرا بھی خوش تھی اب اپنی زندگی، اور انورا بھی، وہ بھی خوش تھا۔ ماریہ کی موت نے اسے بہت اذیت دی تھی لیکن اس کے دل کی خلش مٹ گئی تھی۔ وہ غیر مرئی نقطے کو گھورتے کئی برس پہلے چلا گیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا ماریہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم اسپتال چل رہے ہیں، بس آنکھیں بند مت کرنا۔ بری طرح روتے اس نے ماریہ کے وجود کو باہنوں میں اٹھایا۔ جب ماریہ نے اسے روکتے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وقت نہیں سلطان، وقت نہیں، پلیز میری بات سن لو۔ میں یہ بوجھ لے کر دنیا سے نہیں جا سکتی۔ تکلیف سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔
تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہاشم اسے اٹھاتے کھڑا ہوا تھا اور باہر دروازے کی جانب بھاگا۔ میں ہر لمحہ پچھتائی ہوں تمہاری محبت ٹھکرانے پر۔ اس کی آواز پر ہاشم کے قدم رکے۔ وہ ماریہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اذیت اور مسکراہٹ کے بیک وقت تھے۔ پر یہ بھی سوچیں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سلطان۔ تم نے کہا تھا تم مجھے خود سے محبت پر مجبور کر دو گے۔ تم نے مجھے مجبور کر دیا سلطان کہ میں تم سے محبت نہیں بلکہ عشق پر میں اس کی اہل نہیں ہو سکے۔ تم مجھے معاف کر دینا مراد عالم میری اولاد ہے سلطان۔ اس سے اتنی ہی محبت کرنا جتنی تم مجھ سے کرتے ہو۔ میرے بچے کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ ہاشم اس کی سانس سکھڑتے دیکھ کر تیزی سے گاڑی کی جانب بھاگا۔ حنان کی بے وفائی سے زیادہ مجھے تمہاری محبت کی تڑپ نے مارا ہے سلطان۔ میں غلط تھی۔ محبت مجھے حنان سے نہیں تم سے تھی، لیکن میں اس محبت کو پہچان نہیں سکی۔ الفاظ ادھورے رہ گئے تھے۔ ہاتھ نیچے لڑک گیا تھا اور سلطان کا جسم بھی ماریہ کے جسم کے ساتھ ساکت ہو گیا۔ آنسو کا ایک شفاف قطرہ اس کی آنکھ سے گرا جسے ہتھیلی میں لیتے ہوئے ہاشم گہرا مسکرایا۔ میں تم سے اب بھی بہت محبت کرتا ہوں ماریہ۔ یہ دیکھو تمہاری محبت کبھی آنسو بن کر ساتھ ہوتی ہے تو کبھی مسکراہٹ بن کر۔ تمہاری محبت ہر لمحہ میرے ارد گرد مہکتی ہے۔ سکون سے آنکھیں موندتے ہاشم سلطان مسکرایا کہ ماریہ کے جسم کی چاہت تو اسے پہلے بھی نہیں تھی۔ اس نے ماریہ کے ہوتے ہوئے بھی ماریہ سے محبت کی تھی اور ماریہ کے چلے جانے کے بعد بھی اس سے محبت کی تھی۔ کہ محبت جسموں سے ماورا ہو کر جذباتوں کی سچائی سے روح سے کی جاتی ہے۔